جائے وہ ہو جاتی ہے اگر 2 انتخابات بھی متشابہ ہو جائے. صحیح ہے. اب میں جو بتا رہا ہوں کہ ہم نے اپریل میں فیصلہ کر لیا تھا. ہینری کسنجر کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ کارٹر الیکٹ ہوا ہے جی ہاں. اور وہ پاکستان کی بہت ہی بری مثال بنائے گا. ہی ول میک اے ہاربل ایگزامپل آف پاکستان. اس کے یہ الفاظ تھے. میں اس میں موجود تھے آئی ایم اے وٹنس جب کسنجر نے یہ بات کی. منسٹر ان ویٹنگ. اوکے. اچھا انہوں نے بھٹو نہیں تھا کہا، پاکستان کہا. ہی ول میک اے ہاربل ایگزامپل آف پاکستان Okay. یہ کہا. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے کبھی بھی پاکستان کو ایٹمی قوت بننے پر رضامندی نہیں دی. ریزرویشن سے بڑے سخت. 15 مئی کو کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی کابینہ کے چند اراکین کے ساتھ سینئر، جس میں بھٹو صاحب بھی تھے، میں بھی تھا. اس میں کراچی کے کور کمانڈر جنرل یہ جہاں زیب تھے. جی جہاں زیب، انہوں نے ایک انڈیکیشن دیا جس میں چشتی بھی تھے، جنرل تکا خان بھی تھے. انہوں نے انڈیکیشن دیا کہ جناب صورتحال جو ہے وہ مشرقی پاکستان جیسی ہو گئی ہے اور یہ کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم کس وقت بیٹھے ہوئے ہوں اپنے دفتر میں کوئی ینگ آفیسر آ کر ہمیں شوٹ نہ کرے. چشتی صاحب نے بھی کچھ کہا جس پر جنرل تکا خان کا ری ایکشن بہت ہی ان پولیٹیکل تھا، انڈسکریٹ. وہ سیدھی بات کرتے تھے. وہ سیدھی بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جہاں سے آرمی کوئی چاکلیٹ نہیں ہے کہ اس کو کوئی کھا جائے گا، یا حکومت کوئی ایسے چاکلیٹ نہیں کہ اس کو کھا جائے گا کہ تمہیں جونیئر آفیسر آ کے مارے گا. یہ ایسٹ پاکستان نہیں ہے. ہاں اگر ایسی بات ہوئی تو میں تمہیں لانچ کروں گا لسبیلا کی طرف. چشتی صاحب کو کہا کہ آپ کی بھی کوئی مسٹیش کلپ کر سکتا ہے. اب یہ باتیں ٹھیک نہیں تھی. ٹھیک. اسی دن اٹھے ہم اس میٹنگ میں سے. ہاں شیخ رشید صاحب کو کہا جنرل اقبال نے، شیخ صاحب آپ تو اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں نہیں جا سکتے ہیں. یہ میٹنگ ختم ہوئی. بھٹو صاحب نے کہا چلو میرے ساتھ. اکیلا لے گئے مجھے. کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ وی ہیو آلریڈی مینٹلی ریکنسائل ٹو فریش الیکشن. ہم نے کہا ہے اور یہ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں؟ چلے نہیں ہوا تو مجھے پرائم منسٹر ہی نہیں مانتے. آئی سیڈ وی ول گو اینڈ سی مولانا مفتی محمود ایٹ سیالہ. وہ سیالہ میں تھے نظر. 16 تاریخ کو میں، میر افضل خان، مولانا کوثر نیازی، بھٹو صاحب کے ہمراہ سیالہ گئے. مولانا مفتی محمود کو ہاتھ جنرل امتیاز بھی تھے ساتھ. جنرل امتیاز تھے. وہ آگے بیٹھے تھے گاڑی میں. وہ یحییٰ خان والی مرسیڈیز تھی بڑی، وہ آگے بیٹھے تھے. ہم تینوں چاروں پیچھے بیٹھے تھے. بھٹو صاحب، میں اور میر افضل خان اور مولانا کوثر نیازی. ہم چلے گئے وہاں. مولانا صاحب کو کہا کہ جناب دیکھیں فارمیلٹیز چھوڑیں. یہ کون سی ڈیٹ تھی؟ 16 مئی. 16 مئی. Now this is history. کرونالوجیکلی چکے 16 مئی. 15 کو یہ ہوا کور کمانڈرز کی میٹنگ میں. جنرل جہاز برباب نے یہ کہا اور یہ تکا خان صاحب کی ان سے لے دے ہوئی. 16 کو ہم گئے. مولانا مفتی محمود کو کہا کہ جناب وی کنسیڈ فریش الیکشنز. کہہ دیا ہم نے کہہ دیا کیٹیگوریکلی. مولانا صاحب نے کہا کہ دیکھیے ایک میرا ساتھی ہے نواب زادہ صاحب کہیں پر ہیں، یہ کہاں پر ہیں، ہمارے پورے کے پوری قیادت تتر بتر ہے، کہیں آپ نے جیلوں میں ڈالا ہے، ہمیں کم از کم ملنے تو دیجئے. جی اکٹھا کیجئے. تو اس پر طے ہوا کہ سردار محمد عبدالقیوم کو رہا کر دیا جائے گا. ان کو جہاز دیا گیا. وہ جا کر مل کر آئے. 2-3-4 دن لگے. پھر ان کی طرف سے ڈیلے یہ تھی کہ ان کے اندرونی جو اختلافات تھے ان کی وجہ سے یہ ڈائیلاگ جو ہے 3 جون تک شروع نہیں ہو سکا. اس بات پر بھی جھگڑا ہوتا رہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو کیسے ایڈریس کرے، کہ پرائم منسٹر آف پاکستان یا کیسے. آخر میں پھر جو خط لکھا گیا ان کو کہ ہم مذاکرات شروع کرتے، اس میں لکھا گیا مسٹر ذوالفقار علی بھٹو، پرائم منسٹر ہاؤس راولپنڈی. اچھا ایکسپٹ کرنے کے لیے یہ ہم نے ایکسپٹ کر لیا اور 3 جون سے غالباً ہمارے مذاکرات شروع ہوئے. تو 3 جون سے مذاکرات شروع. قیوم صاحب جب میرے پاس گئے ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مذاکرات شروع کریں. میں مذاکرات کے حق میں ہوں. مذاکرات ہونا چاہیے. باقی یہ کہ میں اس کا اختیار تو نہیں، سب لوگ جمع ہو کے بات طے کریں گے. اور ہم نے پرائم منسٹر مان کے کیے انتخاب. یعنی پورا جو ایگریمنٹ تھا اس میں پرائم منسٹر مانا تو لوگ تھے جو نہیں مانتے تھے آپ کی. شروع میں یہ جو ان کا تھا ان کی پارٹی تھی نا جی، 2-3 لوگ جو تھے جو نہیں چاہتے تھے. پی این اے میں 3 پارٹی پلان تھا سارا. اب وہ ان سے پوچھئے. میں تو
احتراماً کچھ نہیں کہوں گا جی اور درست بھی نہیں ہے، لیکن ہسٹوریکل فیکٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں ہاں جی کہ ہمارے جب مذاکرات شروع ہوئے 3 تاریخ کو بہت ہی خوشگوار ماحول، اور یہ جو ذکر کر رہے ہیں نا کہ جو ایک دن فوج کی طرف سے پریشر آیا، 2 ایشوز تھے. کون سے تھے وہ؟ کہ بلوچستان سے آرمی وتھڈرا کرنے کی شرط مت مانو 2 مہینے کے اندر. جنرل ضیاء الحق میں کہوں گا. اور دوسرا یہ کہ حیدرآباد کی جو کانسپریسی کا جو کیس ہے وہ ہم وتھڈرا نہیں ہونے دیں گے. اور 5 جولائی کے بعد جب آپریشن کر لیا تو انہوں نے سب سے پہلے یہی کیا. یہ اب یہ جو پروفیسر اینڈی خان کہہ رہے ہیں، اب آپ اس کو اس پس منظر میں دیکھیے. جب ہم نے کہا کہ نہیں جی ہم تو ہر چیز ماننے کے لیے تیار ہیں، تو جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ جناب مجھے موقع دیجئے کہ میں اس میں آپ کی 6 رکنی جو کمیٹی ہے اس میں ان کو خطاب کروں. انہوں نے خود ڈیزائر کی، بڑی ٹرانسپیرنسیز اور مشینیں لے کر آئے. بھٹو صاحب نے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ آپ کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. مولانا مفتی محمود صاحب بھی کچھ ٹھنڈے تھے، یہ بھی کچھ ایسے زیادہ کچھ نہیں بولے. نوابزادہ صاحب چیخ پڑے، کہنے لگے جناب وزیر اعظم ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے، ہم ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے. لیکن وہ اندر آ گئے اور یہ دکھانے لگے سلائیڈز ادھر سے ادھر سے. تھوڑے عرصے کے بعد نوابزادہ صاحب نے ایسے کہا ان کو، جنرل صاحب ہم آپ کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم سیاسی طور پر اپنا حل نکال رہے ہیں. کہا نہیں جی دیکھیں آپ کو سننا پڑے گا، بلوچستان میں ہمارے جوانوں نے جو زندگیاں دی ہیں اور حیدرآباد کانسپریسی کیس جو ہے، یہ 2 پوائنٹس پر آرمی کو ریزرویشن سے. انہوں نے کہا آپ نے جو کچھ کہنا ہے پرائم منسٹر کو کہیے، آپ چلے جائیے. ان کو نہیں سنا گیا، وہ چلے گئے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 پوائنٹس تھے جس پر پریشر تھا ہمارے اوپر کہ نہ کیجیے، یہ نہ مانیے. جان کے ایک ٹریپ تھا، لیکن ہم نے یہ مانی تھی باتیں، ہم نے ایکسپٹ کر لیا نا کہ ہم 2 چیزیں اچھا یہ جب یہ 5 جولائی کو ماشاء اللہ لگتا ہے، پہلے جو 2 اقدامات کرتے ہیں جنرل ضیاء الحق صاحب، میں فوج کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جنرل ضیاء الحق کی بات کر رہا ہوں. جنرل ضیاء الحق صاحب کے 2 اقدامات تھے. پہلا یہ تھا کہ بلوچستان سے فوج ہٹانے کی شرط مان لی، اور دوسرا حیدرآباد ٹرائبونل جو تھی جس سے روکے جا رہا تھا ہمیں، وہ وہاں سے وہ کیس وتھڈرا کر دیا. پروفیسر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں پاکستان میں ڈالر کی قیمت جو سی ہے بڑی نیچے آ گئی تھی. اس کی کیا وجہ تھی؟ اتنی پیسہ آیا باہر سے اس کیمپین کو؟ انڈرسٹوڈ ہے بالکل، اتنا کیمپین کے لیے واپس پیسہ لایا گیا، لوگوں میں بٹا، اور پوری کانسپریسی جو تھی تیار کی گئی تھی باقاعدہ. اس میں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، ریکارڈ جو ہے ہسٹری میں محفوظ ہو گیا ہے جی کہ اس کے پیچھے کیا پس منظر تھا. اور پھر آپ نے دیکھا ہم لوگوں کی گرفتاریاں شروع ہو گئیں. پیرا صاحب وغیرہ تو پہلے گرفتار ہو گئے تھے. تو اکتوبر کے مہینے کے اندر ملٹری کورٹس آپریٹ کرنا شروع ہوئے. مجھے پہلی چارج شیٹ جو دی گئی 3 مرتبہ مجھے کنوکٹ کیا اکتوبر کے مہینے میں. تو یہ چارج شیٹ کی ورڈنگز تھی کہ ایک شخص جس کا نام زیڈ بھٹو ہے اس کی رہائی کا مطالبہ کیا اینڈ لیڈ اے پروسیشن فار دا ڈیمانڈ ٹو ہولڈ الیکشن ود ان 90 days اینڈ یو انسسٹڈ فار the restoration of the political atmosphere. Do you plead guilty or not? Yes, I plead guilty because we stood for the release of Zulfikar Ali Bhutto. We demanded the elections to be held within the time as prescribed in the constitution and restore political atmosphere. I was convicted for a year with the lashes. تو کیا تھا؟ سب پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے یہ. They were determined and decided to overthrow the government of Zulfikar Ali Bhutto and to create the atmosphere where they can be comfortable. ایک سچویشن کریٹ کی. پروفیسر صاحب آپ نائب امیر جماعت تھے اور مولانا مودودی مرحوم کو ذوالفقار علی بھٹو شاید مئی کے مہینے میں ملاقات کرنے اچھرا گئے تھے. اور اس ملاقات میں بھٹو صاحب کو مولانا مودودی صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ ریزائن کر جائیں اور چلے جائیں کیونکہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. زندگی کا خطرہ مجھے معلوم نہیں ہے. اصل میں وہاں قریبی اسلامی جمعیت طلبہ کا بھی دفتر ہے. تو لڑکے اس بات کے حق میں نہیں تھے کہ بھٹو صاحب ان کے پاس آئیں بات چیت کریں.
ان کے پاس گئے، ان سے بات چیت کی، تو بھٹو صاحب کو انہوں نے یہی کہا کہ اس وقت حالات ملک کے بہت خراب ہے، آپ کو چاہیے کوئی صحیح ایپلیکیشن کریں. مجھے پوری تفصیل نہیں معلوم ہے کیا ان سے بات چیت ہوئی ہے، لیکن جو میں بات بتانا چاہتا ہوں، بات جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر وہ باہر کی ٹرانسپیرنسی تھی اور ڈالر بھی آ رہے تھے تو ابھی ہم دونوں نے یہ بات کی، ہم دونوں ٹیم میں تھے، دونوں سائڈ سے. جب ہمارا معاہدہ طے ہو گیا تھا اس میں تاخیر کیوں کی گئی؟ اگر معاہدہ